الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جناب تھوڑے جب ادھر ہو جاؤ، تھوڑی سہولت واسطے سے سمجھانا جی۔ واحد مؤنث حاضر کو بنانے کا طریقہ، واحد مؤنث حاضر کو بناتے ہیں واحد مذکر۔ کوئی کی بولتا پہ، کوئی کی بولتا پہ، بند کر مولوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ واحد مؤنث حاضر کو بنانے کا طریقہ، کہ واحد مذکر حاضر کو بنانے کا طریقہ، واحد مؤنث حاضر کو بنانے کا طریقہ، واحد مؤنث حاضر کو بناتے ہیں واحد مذکر حاضر سے۔ کس سے؟ سب کا جو کام ہے تا دے فتح نو کسرہ میں تبدیل کر دو۔ بن گیا کہ نہیں؟ واحد مؤنث حاضر کو بناتے ہیں واحد مذکر واحد مذکر حاضر کی تا کے فتحہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیں تو یہ واحد مؤنث حاضر کا جیسے بھائی درابتا سے تا کے فتحہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیں، درابتا سے درابتی۔ ٹھیک ہے، آگے کون سا سیغہ آ گیا جی؟ تثنیہ مؤنث حاضر۔ تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت کیا ہے؟ آخر میں لفظ تما ما قبل ساکن ہوگا۔ تو تثنیہ مؤنث حاضر کو کس سے بنائیں گے؟ واحد مؤنث حاضر سے۔ اور تثنیہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اب ہم نے اس کے آخر میں لگانا ہے الف۔ کیا لگانا ہے؟ اچھا یہ لگ گیا جی الف۔ کوئی الف کو پڑھ لے گا؟ اب الف کو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا تو کیا کریں گے بھائی؟ الف میں چاہتا ہے میرا ما قبل مفتوح ہو، ہم کسرہ کو گرا کر کیا کریں گے جی؟ فتح لگا دیں تو یہ کیا بن گیا؟ درابتا بن گیا کہ نہیں؟ او بھائی درابتا بن گیا یا نہیں؟ اچھا یہ درابتا تو بن گیا، لیکن اہم مثال دے رہے ہیں درابتما۔ ایویں کیا نا بھی تثنیہ مؤنث حاضر آخر میں لفظ تما ما قبل ساکن ہوگا جیسے درابتما۔ بھائی یہ تثنیہ کا صیغہ تو بن گیا، یہ درمیان میں آپ نے میم کیوں لگائی ہے؟ تا اور الف کے درمیان یہ میم کیوں لگائی ہے؟ اس کے لگانے میں حکمت کیا ہے؟ الف لگانے سے تثنیہ کا صیغہ تو بن چکا تھا، پھر آپ نے الف کے ماقبل میم کیوں لگائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے بھائی معاملہ یہ ہے، ہماری ہے مجبوری۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ جو صیغہ واحد مذکر حاضر کا وہ کیا ہے؟ ضربتا۔ اگر ہم اس میں کریں اشباع تو کیا بن جائے گا؟ وہ ضربتا بن جائے گا۔ تو واحد مؤنث حاضر کے آخر میں ہم نے الف کو لگایا، الف کو لگایا تو الف کے ما قبل حرکت کو ہم نے الف کے مخالف پایا، پھر ہم نے کسرہ کو گرا کر فتحہ لگایا، فتحہ لگایا۔ اس طرح سے ہم نے دربتی سے دربتا بنایا۔ پھر سوال کرنے والے کا سوال آیا کہ آپ نے الف سے پہلے میم کو کیوں لگایا؟ سمجھائی کہ نہیں؟ بھائی صیغہ تو جب بن چکا ہے تو پھر الف سے پہلے میم کو آپ نے کیوں لگایا؟ کہتے ہیں بھی آپ نے ٹھیک ہے اعتراض کیا ہے، لیکن ہم جب واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے درابتا اس میں اشباع کر دیں تو وہ درابتا بن گیا، اور یہ بھی درابتا۔ تثنیہ مؤنث حاضر بھی درابتا اور واحد مذکر حاضر بھی درابتا، دونوں صیغے کیا ہو گئے جی؟ ایک جیسے ہو گئے۔ اس لیے مجبوری بنی، ہم نے الف سے پہلے میم کو لگا دیا تاکہ تثنیہ مؤنث حاضر کا واحد مذکر حاضر کے ساتھ التباس نہ آئے۔ تثنیہ مؤنث حاضر کو بنانے کا طریقہ، تثنیہ مؤنث حاضر کو بناتے ہیں واحد مؤنث حاضر سے۔ واحد مؤنث حاضر کے آخر میں الف ضمیر بارز مرفوع متصل، الف ضمیر بارز مرفوع متصل علامت تثنیہ و ضمیر فاعل کو لگا دیں، پھر الف سے پہلے میم شفوی مفتوحہ ادربتم میم شفوی مفتوحہ کو ما قبل کے ضمہ کے ساتھ زائدہ کر دیں تو یہ تثنیہ مؤنث حاضر جیسے درابتی سے درابتما۔